باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین عزیز احتشام کو گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک پر کی جانے والے گفتگو کا یقیناً بیشتر حصہ ذہن کے اندر اور حافظے کے اندر محفوظ ہوگا۔ تو جمعۃ المبارک کی نشستوں میں اور آج کی تیسری نشست میں غزوہ احد شریف کے حوالے سے گفتگو کرنے کی توفیق رفیق عطا ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 22 خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان دو آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غزوہ احد میں تشریف لے جانے کے انداز اور احوال کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے اس دو آیات مقدسہ کے اندر فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ دو حالتوں کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں کہ یا رسول اللہ اس وقت کو ذرا یاد کیجئے، وَإِذْ غَدَوْا، اس وقت کو ذرا یاد کیجئے کہ وہ منظر کتنا حسین منظر تھا۔ وہ آپ کا اپنے کاشانہ اقدس سے ایک مجاہد کی حیثیت سے باہر آنا اور اپنے جسم پر زرہ کو زیب تن فرمانا اور دست مبارک کے اندر تلوار مبارک کو پکڑنا اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے، جانے کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے مجاہدین میں باہر آنا۔ اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے دل کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے جس وقت انہوں نے دیکھا کہ جو ہمیں جہاد کی تلقین اور تعلیم ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ کا حکم جہاد کا ہم تک پہنچا رہا ہے، وہ صرف اے سی والے روم میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہم بعد میں میدان جہاد کے اندر پہنچیں گے، ہمارا سپہ سالار اعظم محمد میدان جہاد کے اندر ہم سے پہلے پہنچے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کچھ دوسروں سے ممتاز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی 5-7 بندے میرے ارد گرد ہر وقت رہنا، کسی دشمن کا تیر میرے تک نہ پہنچنے پائے، کسی کا نیزہ مجھ تک نہ پہنچنے پائے، کسی کا خنجر میرے تک نہ پہنچنے پائے، کسی کا پتھر مجھ تک نہ آنے دینا، میرا ہر طرف سے محاصرہ کرنا نہیں۔ فرمایا تم ایک ایک زرہ پہنو گے آج محمد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تم ایک زرہ پہنو گے، محمد 2 زرہ پہن کے آئے گا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، محبوب اس وقت کو ذرا یاد کیجیے جس وقت اس سپہ سالار اعظم کی شان کے ساتھ اور پورے شوکت کے ساتھ، پورے جاہ کے ساتھ اور پورے جلال کے ساتھ آپ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر برآمد ہوئے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، من اہلِکَ تو مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے اہل عیال سے، اپنے اہل خانہ کو الوداع کہہ کے بھائی آخری سلام ہے آج محمد کا تم پر۔ آج محمد اس شان سے میدان جہاد کے اندر جانا چاہتا ہے، واپسی کے سارے راستے بند کرنا چاہتا ہے، ہم ساری کشتیوں کو جلا کے جا رہے ہیں، یا ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے قربان کریں گے یا دین کا جھنڈا میدان احد کے اندر سر بلند کر کے واپس آئیں گے۔ اور اگر ہمارے نذرانوں کا جانا اللہ نے قبول کر لیا، نذرانہ قبول کر لیا، تو ہم شہید ہوں گے، اور ہم سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے تو ہم غازی ہوں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد للقتال، اور جاسورہ جس وقت آپ میدان جہاد کے اندر پہنچے غزوہ احد کے مقام پر، جہاں احد شریف کا میدان ہے، احد شریف کا پہاڑ ہے، جہاں کوہ محبت ہے، جہاں حضور کے ساتھ پیار کرنے والا پہاڑ ہے، جہاں وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جس سے رسول اللہ نے بھی پیار کیا ہے اور اس پہاڑ نے رسول اللہ سے پیار کیا ہے۔ پہاڑ کی بڑی عجیب قسمت ہے، پہاڑ تو قابل رشک مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں اس پہاڑ مبارک کی جس وقت بھی زیارت کرتا ہوں اس نگاہ محبت کے ساتھ زیارت کرتا ہوں۔ اے پہاڑ تو پہاڑ ہے، لیکن تیرے اندر جذبات محبت اللہ نے ایسے رکھے ہیں، ان جذبات محبت کی بہ نو کے اندر بہ کر تو محمد کو بھی پہچانتا ہے،
اور محمد تجھے بھی پہچانتا ہے۔ رسول کریم کا ارشاد پاک ہے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ چھوٹے موٹے پتھروں سے بنا ہوا پہاڑ ہے، اسے پہاڑ مت تصور کرنا، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، جواباً ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، پہاڑوں سے پیار کرنے والا اللہ کا محبوب۔ اور یہ حدیث پاک کا جملہ ہمیں درس نصیحت دے رہا ہے کہ اگر پہاڑ ان سے محبت کرے تو وہ اسے اپنی محبت سے محروم نہیں کرتے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، پہاڑ ان سے محبت کرے تو وہ اسے محروم نہیں رکھتے۔ اے انسان، پہاڑ اشرف المخلوقات نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہو کر اگر ان سے محبت کرے گا جیسا کہ ان کی محبت تجھ پر اللہ نے لازم قرار دی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پہاڑ کو محروم نہیں کرتے تجھے محروم فرما دیں گے؟ محبت شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ میں آگے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ محبت کے لیے اور موضوع انشاءاللہ کسی وقت چھیڑیں گے کہ کیسے کیسے کس نے رحمت کائنات کے ساتھ محبت کی ہے اور کیسے کیسے اسے جواب میں محبت کے خزانوں سے نوازا گیا ہے۔ اگر پتھر محبت کرتا ہے تو اسے نوازا جاتا ہے، درخت محبت کرتا ہے تو اسے نوازا جاتا ہے، اور اگر کوئی پہاڑ محبت کرتا ہے تو اسے نوازا جاتا ہے، کوئی جانور محبت کرتا ہے خواہ وہ ہرن کا بچہ ہو، خواہ وہ اونٹ ہو، خواہ وہ گھوڑا ہو، حتیٰ کہ خواہ وہ گدھا ہو، جس کو میں اپنی زبان کے اندر گدھا تو نہیں نہ کہہ سکتا کیونکہ گدھے ان کی بارگاہ میں نہیں جایا کرتے، گدھے ان کی بارگاہ میں نہیں جایا کرتے، اور جو گدھے کے رنگ روپ کے اندر ہو وہ بھی وہاں پر پہنچ جائے تو باشعور اور باعقل ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو میں اب نام بدل رہا ہوں سمجھانے کے لیے عرض کر دیا ہے، دراز گوش، لمبے کانوں والا، اسی کے ہوتے ہیں لمبے کان۔ تو دراز گوش آپ کی خدمت اقدس کے اندر رہا کرتا تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور وہ پوری ڈیوٹی کیا کرتا تھا۔ رحمت کائنات نے کہیں سفر پہ روانہ ہونا ہوتا تھا تو آپ اس پہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ واہ دراز گوش، تیری قسمت اور مقدر پہ قربان جائیں، تیری سواری کے لیے سوار اللہ کریم نے کیسا منتخب فرمایا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر میری بات ذرا دھیان سے سن لیں، میں جمعہ کا خطبہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر عرض کر رہا ہوں۔ کسی بندے کو اگر رسول کریم نے مدینہ منورہ کی سرزمین سے بلانا ہوتا تھا تو اس دراز گوش گدھے کو فرمایا کرتے تھے جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، اور جہاں جس بندے نے دیکھنی ہو نا اصل عربی زبان میں حدیث، وہ مجھ سے رابطہ کرے، ترجمے کے میں قائل نہیں ہوں۔ جس نے اصل زبان میں عربی زبان میں حدیث دیکھنی ہو وہ میرے پاس آئے، کیونکہ ترجمہ ہی اگر عرض کرنا ہے ادھر سے دیکھ کر بھی تو پھر میری زبان پر یہ اعتبار کر لیں، اگر میری زبان پر نہیں ہے تو پھر عربی دیکھنی ہے تو پھر عربی دیکھنے کے لیے میرے پاس آئے، پھر اردو دیکھنے کے لیے میرے پاس نہ آئے، کیونکہ اصل حدیث اردو میں نہیں ہے، اصل حدیث پاک عربی میں ہے۔ اس لیے جس نے حوالہ دیکھنا ہو وہ پہلے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے عربی پڑھنے کی، تاکہ جب اس کے سامنے میں عربی رکھوں تو وہ پھر عربی کو سمجھ سکے اور کہے کہ حوالہ درست دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بغیر اگر کسی نے اعتبار کرنا ہے تو وہ میری زبان پر رائج یہ اعتبار کر رہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوں اور منبر رسول کا حیا ہے، سامنے قرآن پاک موجود ہے اور اہل ایمان کی مجلس ہے، اس کے اندر غلط بیانی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ دراز گوش مبارک تھا۔ اب اس گدھے کو میں کیا لقب پیش کر رہا ہوں، وہ گدھا مبارک تھا جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار اس کو فرمایا کرتے تھے جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ وہ گدھا مبارک جایا کرتا تھا، نہ پڑوسی کو تنگ کرتا، نہ دائیں بائیں والوں کو تنگ کرتا، اسی صحابی کے دروازے پہ جاتا اور اپنا سر اس کے دروازے پہ مارتا۔ وہ صحابی باہر آتے، سمجھ جاتے جن کا گدھا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ جن کا گدھا ہے انہوں نے، ہاں، تو ان کی ذات کے ساتھ تو گدھے منسوب ہو جائیں تو عزت پا جاتے ہیں۔ اور اس گدھے مبارک کا نام بھی تھا، تیرا میرا نام ممکن ہے کسی کو بھول جائے، اس گدھے کا نام آج تک لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے اور سینہ احادیث پہ آج بھی وہ نام مبارک جگمگا رہا ہے۔ اس کا نام تھا یعفور، یعفور نامی گدھا پاک، گدھا مبارک۔ سارے گدھے بے وقوف ہوتے ہیں، ایک دنیا کے اندر مجھے وہ گدھا نظر آ رہا ہے
جو باشعور بھی ہے، باعقل بھی ہے، صاحب خرد بھی ہے، عقل مند بھی ہے، باسعادت بھی ہے۔ رحمت کائنات پورے جاہ و جلال کے ساتھ غزوہ احد کے مقام پہ پہنچے، میدان احد میں۔ یہ مدینہ منورہ سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جو مدینہ منورہ کے اندر حاضری کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اس میدان مبارک کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اور یہ کوہ احد مبارک ہے، احد کا پہاڑ، اس کے بالکل ساتھ میں چٹیل میدان ہے، جس چٹیل میدان میں رحمت کائنات کا یہ غزوہ ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی اور حق و باطل آپس میں نبرد آزما ہوئے تھے، برسر پیکار ہوئے تھے۔ اور اسی مقام پر چند صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ ان مزارات میں سے ایک بڑا سر پر آوردہ شاہ سوار آرام فرما ہے، جس کا نام حضرت حمزہ ہے۔ اور یہ حضرت حمزہ کون ہیں؟ رسول کریم کے چچا ہیں، اور کائنات کے رسول اعظم سے عمر کے اعتبار سے صرف 2 سال بڑے ہیں۔ 2 سال عمر میں صرف بڑے ہیں، ویسے چھوٹے ہیں۔ اب کسی کو نہ سمجھ آئے تو میں اس سے بہتر انداز میں کیسے عرض کر سکتا ہوں؟ 2 سال میں عمر میں بڑے ہیں، ویسے چھوٹے ہیں۔ پھر عرض کر دیتا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ حضرت حمزہ رسول کریم سے عمر کے اعتبار سے صرف بڑے ہیں، ویسے چھوٹے ہیں، کیونکہ امتی نبی سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی سے کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میرے نبی سے تو کوئی نبی بڑا نہیں ہے، میرے رسول سے تو کوئی رسول بڑا نہیں ہے۔ میرے رسول سے اگر کوئی بڑا ہے اور بالیقین بڑا ہے تو وہ فقط اللہ ہے۔ اس لیے تو ہم برسر منبر کہتے ہیں بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جی آگے بڑھیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے مقام پر، جہاں پر غزوہ ہونا تھا، اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، اور مدینہ منورہ سے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ 1000 کا لشکر تھا۔ اس میں سے 700 کلمہ گو تھے اور 2 بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، اندر نفاق تھا۔ 300 اندر سے کلمہ نہیں پڑھنے والے تھے، منافق تھے پرلے درجے کے، اور رأس المنافقین کے کہے میں وہ آئے تھے۔ اور جس وقت غزوہ احد کے قریب پہنچے تو وہاں سے واپس لوٹ آئے بدر احد کے میدان سے، اور کہنے لگے تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ رسول کریم نے فرمایا ہمیں تمہاری حاجت ہی کوئی نہیں، ان اللہ معنا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ شمشیر پہ بھروسہ کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور اللہ پہ تکیہ رکھنے والا مومن جانباز ہوتا ہے۔ بدر کے میدان، اس غزوے سے پہلے بدر کا میدان ہوا تھا۔ بدر کے میدان کے اندر کتنے تھے؟ بدر کے میدان میں صرف مسلمان 313 تھے، اور سامنے آنے والا لشکر جرار تھا، اور 1000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ لیکن دان کھٹے کس نے کیے تھے اور اسلام کا پرچم کس نے بلند رکھا تھا؟ 313 غلبہ پا گئے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر پہنچے، اور اسی کو قرآن پاک نے بیان فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یا رسول اللہ جس وقت آپ اپنے کاشان اقدس سے نکلے، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میرا محبوب جا رہا ہے، میرا مطلوب جا رہا ہے، میرا مقصود جا رہا ہے، اور میری محبتوں کا مرکز و محور میدان جہاد کے اندر جا رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جس وقت آپ غزوہ احد والے مقام پر پہنچ کر اپنے صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں الگ الگ لگا رہے تھے، تو نے یہ مورچہ سنبھالنا ہے، تو نے یہ مورچہ سنبھالنا ہے، تو نے اس درے پہ رہنا ہے، اے عبداللہ بن جبیر تو نے اس پہاڑی پہ چڑھ کر رہنا ہے، اور خواہ تم ہمارے جسموں کو باہر کے درندے آ کر نوچ بھی کھائیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اس درے پہ تم نے قائم رہنا ہے، اور تمہارے ساتھ 50 تیر انداز میں مقرر کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب یہ سارا منظر ہو رہا تھا اس وقت وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا تھا، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، آگے قرآن پاک نے خود فرمایا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو کچھ تم گفتگو کر رہے تھے رب سن رہا تھا، اور جو تمہارے ساتھ تھے ان کو بھی جانتا تھا، جو تمہیں چھوڑ کے جا رہے تھے علیم، اللہ ان کو بھی جانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چلیں اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم کسی حد تک مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں آج غزوہ احد شریف کے اس معاملے کو سارے کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، بس جلدی 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر جو مجاہدین شریک ہوئے صرف وہ مرد ہی نہیں تھے،
خواتین بھی شریک تھی. صرف خواتین میں سے 3 کے نام اور اس میں مبارک لوں گا، صرف 3 کے. ایک صدیق اکبر کی صاحبزادی جو ام المومنین ہے، غزوہ احد پہ بنفس نفیس شریک ہوئیں. ہم مرد ہو کر کبھی اپنے بارڈر پہ نہیں گئے ہیں تو واقعہ بارڈر پہ جو ایکسچینج ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ایک خاص عصر کے وقت منظر ہوتا ہے، صرف وہ منظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، ہمیں کیا پتا کہ مجاہد کیا کرتے ہیں. ہم نے تو ان کے املاک کو نقصان پہنچا دیا، ان کو ہم نے آگ لگا دی. کیوں؟ ہمارے لیڈر کے ساتھ تم نے یہ کر دیا ہے. کہ تمہارا لیڈر آسمان سے اترا؟ کسی لیڈر پر بات کرنا اور سیاست پر بات کرنا میرا کام نہیں ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ ملک پاکستان کا درخت کے ساتھ لگا ہوا ایک تنکا بھی بغیر ضرورت کے توڑنا یہ جرم ہے. کور کمانڈر کے گھر کا کیا قصور تھا؟ وہ جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں اور اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، ان کی تصاویر نصب ہیں. میرا جیسا بندہ بھی جب وہاں سے گزرتا ہے تو سلوٹ مار کے گزرتا ہے. ان کو روندنا، ان کو توڑنا، ان پہ ڈنڈے برسانا، ان کو توڑ کر زمین پہ رکھنا اور ان کے اوپر اپنے پاؤں رکھنا اور جوتے کے ساتھ ان کو روندنا، کیا تہذیب ہے، کیا تمدن ہے، کیا اخلاق ہے. اسی کا نام اخلاق ہے. صبر کس شے کا نام ہے؟ تحمل کس شے کا نام ہے؟ بردباری کسے کہتے ہیں؟ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اس شے کا کیا نام ہے؟ رسول کریم پہ اذیتیں نہیں آئیں؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. طائف کی وادی کے اندر پتھر مارے گئے اور جس میں اقدس کو لہولہان کر دیا گیا اور پہاڑوں پر متعین فرشتہ حضور کی بارگاہ میں بھیجا گیا. یا رسول اگر آپ حکم دیں ایک پہاڑ کو اٹھا کر طائف والوں کے اوپر رکھ دیا جائے تاکہ ان کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قیامت تک ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. رحمت کائنات نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. مجھے امید ہے اگر یہ مجھ پر ایمان نہ لائے، یہ مجھے نہ پہچان سکے، انہیں میری معرفت اور میری پہچان نصیب نہ ہو سکی، تو ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہوں گے اور اس کے بدولت میں انہیں جنت کی ابدی نعمتوں کا وارث قرار دوں گا. ہمارے جذبات بڑے نازک ہیں، بڑے نفیس ہیں، ذرا سی آنچ آ جائے تو مچل جاتے ہیں. نہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرو اور اس ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے رہنے دو. کسی کے اللہ کار نہ بنو. تمہیں کیا پتا کہ تمہیں پیچھے سے کون حرکت دے رہا ہے. جو غیبی ہاتھ ہیں جو نظر نہیں آتے اور اس ملک کے دشمن ہیں، ملک کے اندر سازشیں کرنے والے ہیں، ہمیں نہیں پتا. ہمیں ان کا اللہ کار نہیں بننا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا صرف خواتین، مرد نہیں گئے، خواتین بھی گئی. اور خواتین میں سے ایک نام میں نے عرض کیا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ گئی. اور ایک اس سے بھی بڑا نام ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کون سا نام میں لینے لگا ہوں. رسول کریم کی صاحبزادی صحابہ طیبہ طاہرہ، حضرت حسنین کریمین کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ، حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ، رسول کریم کے جگر کا ٹکڑا. مزید تعارف کی ضرورت ہے؟ بھئی نازک خاتون ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو، کائنات کی ملکہ ہو، تمہیں میدان جہاد کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتی ہیں اس لیے جا رہی ہوں شاید کسی دشمن کا تیر، کسی دشمن کا نیزہ، کسی دشمن کا پتھر میرے ابا جان کو لگے تو زخم پر مرہم مٹی کوئی اور نہ کرے، خاتون جنت کا ہاتھ کرے. خود تشریف لے کے گئے. اور ایک اور نام لوں گا، ان کا نام ہے حضرت ام عمارہ. ام عمارہ بھی ساتھ تشریف لے کے گئی. اور ام عمارہ کا عجیب کام تھا اور بڑا حیران کن تھا اور بڑا خوش کن تھا. ام عمارہ کیا کرتی تھی؟ مجاہدین کے اندر گھوم جایا کرتی تھی. جس مجاہد کو پیاس لگتی پانی پلاتی، جس مجاہد کو دیکھتی کہ اس کو زخم لگے ہیں زخموں پر مرہم پٹی کرتی. یہ میدان جہاد کے اندر خواتین کی خدمت اس اجازت ہے شریعت مطہرہ کے اندر. وہ ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، اجازت ہے. اور جس وقت دیکھتی کہ دشمنوں نے رسول کریم کو اپنے نرغے کے اندر لے لیا ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کر رسول کریم کی سپاہی اور آپ کی چوکی دار بن کے تیروں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتی.
عمارہ. اب اس سے بھی اگلی بات ایک حیران کن آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور آپ کے دور خلافت کے اندر کسی ملک سے بڑی قیمتی چادریں آئیں اور ان قیمتی چادروں میں سے ایک چادر بہت ہی قیمتی تھی، تقسیم کرنے کی باری آئی خواتین کے اندر، تو کسی نے عرض کر دیا کہ یہ چادر سب سے زیادہ قیمتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر ان کی زوجہ محترمہ کو یہ چادر دے دی جائے، ہماری سب کی یہ سفارش ہے. مسجد نبوی شریف کا ماحول تھا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، یہ چادر میں اسے دوں گا جو میری بہو سے بھی اس چادر کی زیادہ مستحق ہے. چادر کس کے گھر میں آنی تھی؟ عمر فاروق کے گھر میں. بیٹا کہاں رہتا ہے؟ باپ کے ساتھ. بہو کہاں رہتی ہے؟ عمر فاروق کے گھر میں. فرمایا اگرچہ یہ چادر میرے گھر میں آنی ہے لیکن عمر کا یہ فیصلہ ہے، تم سب کا فیصلہ ہے کہ میرے گھر میں آئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چادر اس گھر میں جائے جس گھر میں وہ خاتون رہتی ہے، جس خاتون کو یہ شرف حاصل ہے کہ احد کے میدان میں وہ رسول کریم کی حفاظت اور پہرےداری کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. اور یہ ام عمارہ تھی. ام عمارہ اس وقت تک زندہ تھی. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر ام عمارہ کو بطور ہدیہ بھجوا دی. اللہ اکبر. تو اسی غزوہ احد میں 3-4 صحابہ کرام کے نام لوں گا، بس چلتے چلتے 1 منٹ میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، ان کی شہادت ہوئی. ان کی شہادت کا واقعہ بڑا ہی دل فگار ہے، دل دوز ہے اور دل تھام کے سننے والا ہے. صرف تیروں کے ساتھ جسم مبارک کو چھلنی نہیں کیا گیا. جس وقت آپ کی شہادت کا واقعہ ہو گیا، واشی بن حرب نے آپ کو شہید کیا. اور یہ شہید ہونے والا اور شہید کرنے والا اس وقت دونوں جنت میں ہیں. اب کسی کو تاریخ اسلام کی سمجھنا ہے کہ اسلام کے دامن کے اندر کتنی وسعت ہے اور اسلام اپنے دامن کے اندر کتنا ظرف رکھتا ہے اور معافی کا کتنا بڑا اعلان اسلام نے کر رکھا ہے. واشی بن حرب نے میدان احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول کریم کے محبوب ترین چچا تھے ان کو شہید کیا. اس کے باوجود جس وقت اسلام قبول کر کے رسول کریم کی بارگاہ میں آئے، رحمت کائنات نے ان کی توبہ کو قبول فرما کے حلقہ بگوش اسلام فرمایا. تو جب واشی بن حرب مسلمان ہو گئے، حضرت امیر حمزہ کہاں ہیں؟ واشی بن حرب بھی وہی ہیں. یہ اسلام کا طر امتیاز ہے، کسی دین اور مذہب کے اندر ایسی بات نہیں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جس وقت شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ کا مسلح کیا گیا. مسلح کسے کہتے ہیں؟ کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، آنکھیں نکال لی، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے. شہادت کے بعد دوستو ہم وہ تصور بھی نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، اور ان قربانیوں اور ایثار کو ہم کبھی اپنے من کے اندر لا ہی نہیں سکتے جو قربانیاں اور ایثار دین اسلام کی ترویج کے لیے اور اس شجر اسلام کی آبیاری کے لیے صحابہ کرام نے پیش کی ہیں. یہ وہ واحد موقع ہے غزوہ احد کا جب حضرت حمزہ کا شہادت والا معاملہ ہوتا ہے. رسول کریم نے فرمایا آج رونے والیوں کو اجازت ہے، حمزہ پہ جتنا رونا چاہتی ہیں رو لیں. ضبط کے ٹوٹ گئے آج تو بندھن سارے، تڑپا ہے وہ دل جو کبھی دھڑکا بھی نہ تھا. رحمت کائنات کے قلب اطہر کے اندر بھی آج ارتعاش آ گیا. آج غم اور دکھ کے بادل امڑ کے آ گئے. فرمایا میرے حمزہ کو شہید کر دیا گیا. اور حمزہ جس وقت میدان احد کے اندر گئے، پتہ کیا جملہ فرمایا سن لو اے کافرو، میدان احد کے اندر صرف حمزہ نہیں آیا، وہ حمزہ آیا ہے جو اللہ کا شیر ہے. بڑا چھوٹا سا لقب میں نے عرض کیا ہے، اس لیے چھوٹی سی سبحان اللہ آئی ہے. حضرت حمزہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے میں اللہ کا شیر ہوں. شیر خدا علی المرتضیٰ کا نام سن کر تو ہم بڑے جھومتے ہیں، جھومنا چاہیے. لیکن جس نے خود اعلان کیا ہے، لیکن ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، جس نے خود جاتے ہی اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، اس کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنا چاہیے. اور حضرت حمزہ کی شہادت پر رسول کریم نے فرمایا یہ میرا حمزہ
سید الشہداء ہے۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی اس انسانی برادری کے شہید ہیں، کسی کے لیے اس سے پہلے یہ لقب استعمال نہیں ہوا کہ یہ شہیدوں کا سردار ہے۔ شہیدوں کا سردار کا ٹائٹل رحمت کائنات کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت حمزہ کے حصے میں آیا، اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی اسی وقت جبریل امین آسمانوں سے رحمت کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حمزہ نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، لیکن آسمانوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حمزہ صرف اللہ کا شیر نہیں، اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تو اب لقب علی المرتضیٰ شیر خدا کا اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر، اور حضرت حمزہ کا لقب ہے اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی۔ اللہ کا بھی شیر اور اللہ کے رسول کا بھی شیر۔ اب قبروں پہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے اس بات کا نہیں پتہ نہیں میرے سننے والے کیسے کیسے اذہان کے لوگ اور کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں سب کا احترام کرتا ہوں دل سے، کیونکہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کا دل اور اس کا احترام اور اس کا اکرام میرے دل کے اندر موجود ہے۔ میں کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتا سوائے اس کے جس کے سینے میں نہ ایمان ہے نہ زبان پر کلمہ ہے، بقیہ سب میرے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھنے میں بات نہیں آتی کہ قبروں پہ جانا جائز ہے ناجائز ہے، اس بات کو سے نکلیے جب سے غزوہ احد ہوا اس وقت سے لے کے رسول کریم کے وصال پر انوار تک کوئی سال ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ سال کے بعد رسول کریم مدینہ منورہ سے خود چل کے صحابہ اکرام کے ہمراہ شہدائے احد کی مزارات پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اب قبروں پہ جانا کوئی حرام کہے کوئی بدعت کہے، مجھے اس کے ساتھ غرض نہیں ہے، پھر بھی وہ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں قبروں پہ اس لیے جاتا ہوں کہ ہر سال محمد شہدائے احد کی قبروں پہ اور مزارات پہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ میں کوئی اپنا مسلک بیان کیا ہے، حدیث سامنے رکھی ہے، اور عربی زبان کے اندر حدیث دکھانے کے ذمہ بھی لے چکا ہوں، اردو میں نہیں۔ اللہ اکبر۔